أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم صلوات۔ جادو کے عنوان سے جادو کرنا اور جادو سیکھنا گفتگو جاری تھی۔ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ جادو سیکھنا اور جادو کرنا ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول متعدد احادیث مبارکہ میں سحر کو گناہان کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے بھی مروی حدیث مبارک میں اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں سے بچیں، ہلاکت میں ڈالنے والی 7 چیزوں سے بچیں۔ قیل وما ہن، حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں یا 7 کام کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ وہ 7 ہلاکت میں ڈالنے والے کام الشرک باللہ، حق تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، والسحر اور جادو ہے، یعنی دوسرا مہلک اور دوسرا موبق۔ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے سحر کو قرار دیا ہے، اور اسی طرح حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بھی جادو کو گناہان کبیرہ میں سے قرار دیا ہے۔ ایک حدیث مبارک تیمنا و تبرکا اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ عمرو بن عبید حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ یہ عمرو بن عبید نامی شخص حضرت کے پاس آیا، آپ کی محفل میں حاضر ہوا، بارگاہ امامت میں سلام کیا، اور اس کے بعد یہ آیہ مجیدہ تلاوت کی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش۔ اتنا آیت کو پڑھ کے پھر خاموش ہو گیا کہ وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، آیہ مجیدہ کو یہاں تک پڑھا اور خاموش ہو گیا۔ فقال له ابو عبداللہ علیہ السلام، تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا ما اسکتک، پوری آیت کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تجھے کس چیز نے ساکت کر دیا ہے، خاموش کرا دیا ہے؟ پوری آیہ مجیدہ پڑھو۔ تو اس پہ اس نے جواب دیا احب ان اعرف القبائر من کتاب اللہ عز وجل، میں چاہتا ہوں کہ گناہان کبیرہ کو قرآن کریم کی آیات سے پہچان سکوں، یعنی جن گناہوں کو آپ گناہان کبیرہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، قرآن کریم کی وہ آیات مجھے پڑھ کے سنائیں جن میں اس گناہ کے متعلق کبیرہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد حدیث طولانی ہے، چونکہ جتنے گناہان کبیرہ اس نے پوچھے تھے ان کے متعلق حضرت نے قرآن کریم سے 1 یا 2 آیات کا حوالہ دیا، اور پھر حضرت نے فرمایا سحر بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے،
لأن اللہ عز و جل یقول، اس لیے کہ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ خداوند متعال نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کا حصہ ہے یہ جو حضرت نے تلاوت فرمایا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ جادو کرنے والے جانتے تھے کہ جو شخص بھی اسے خریدتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ جادو کے گناہانہ کبیرہ میں سے ہونے پر حضرت نے آیہ مجیدہ تلاوت فرمائی۔ یہ جادو ایک ایسا کام ہے جو صدیوں سے معاشرے میں کسی نہ کسی طرح سے پایا جاتا ہے، وہ اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ، حتیٰ وہ معاشرے جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، قیامت پر یقین نہیں رکھتے، عقائد بالکل جھٹلاتے ہیں، وہاں بھی اس کی کرشمہ سازیاں پائی جاتی ہیں۔ اور مسلمان معاشرے میں تو شاید یہ جتنے لوگوں کے گھریلو تعلقات اور گھریلو جھگڑے ہیں، تعلقات کی خرابیاں ہیں، ان میں اگر بہت بھی احتیاط سے کہا جائے 80 سے 85% یہ خرابیاں جو ہیں ان عملیات کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ البتہ ہر شعبہ میں اور ہر صنف میں جس طرح کے دھوکے باز موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اس صنف میں بھی دھوکہ بازی بڑی عام ہے۔ بہت سے لوگ بظاہر انہوں نے ٹائٹل ایسا لگایا ہوتا ہے کہ گویا کہ آیات مجیدہ سے یا شرعی حدود کے اندر وہ کوئی ورد یا عمل دیتے ہیں، حالانکہ وہ جادو کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، اس کے متعلق تو طولانی گفتگو ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یہودی مذہب کے پیروکار یہودی حضرات یہ جادو کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک جادو کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں، ایک تو فلسطینی جادو ہے اور ایک بابل کا جادو۔ اور ان دونوں جادوؤں کو وہ معصوم شخصیات کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ جو فلسطینی جادو ہے اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ حضرت آصف بن برخیہ جو حضرت کی خدمت میں موجود تھے، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام، انہوں نے یہ جادو کے کچھ قواعد ترتیب دیے تھے۔ یہودی کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، اور پھر وہ جو ہیں شدائدین کے ہاتھ لگ گئے، انہوں نے اسے ایک ٹائٹل دیا کہ یہ وہ کتاب ہے رازوں والی، کہ جس میں آصف بن برخیہ نے قواعد اور اصول حضرت سلیمان نبی کے لیے بیان کیے ہیں، اور حضرت کے تخت کے جہاں تخت پڑا تھا اس کے نیچے دفن کر دی، اور پھر بعد میں وہ کتاب وہاں سے نکالی گئی اور اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں میں اس عمل کو پھیلایا گیا۔ اور بنیادی طور پہ اس کتاب کے آنے کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ حضرت سلیمان کو جو خداوند متعال کی طرف سے وہ مملکت اور نبوت عطا ہوئی تھی اس کے منکر ہو گئے، چونکہ انہیں اس کتاب سے یہ یقین ہو گیا کہ جتنے ان کے پاس اختیارات تھے وہ ان عملیات اور ان اصول و ضوابط کی وجہ سے تھے، ورنہ اللہ کی طرف سے انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔
تو یہ فلسطینی جادو کہلاتا ہے۔ اس کے متعلق ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نہ کتاب حضرت سلیمان کے لیے لکھی گئی تھی، نہ آصف نے کوئی ایسا کیا تھا۔ یہ اس زمانے کے شیاطین جو ہیں انہوں نے ایک کتابچہ مرتب کیا تھا اور اس پہ یہ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان کے لیے قواعد ترتیب دیے ہیں، جو بعد میں لوگوں نے لے لیے اور اسے حضرت سلیمان کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا۔ اور دوسرا ماخذ یا دوسرا ذریعہ جو یہودی مذہب کے پیروکاروں کے نزدیک ایک سبب شمار ہوتا ہے، وہ ہے وہ دو فرشتوں کا آنا بابل میں۔ اور بابل میں جو دو فرشتے آئے تھے، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی ان کی حکایت کی ہے، ابھی آیہ مجیدہ پڑھ رہا ہوں، اور وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ اور یہ جو ان دو ملکین کا قصہ ہے، یہ خاصا مفسرین کے درمیان بھی مورد نزاع ہے، کیونکہ ان دو فرشتوں کے متعلق اکثر جو روایات اسلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں، سرکار دو عالم سے منسوب کی گئی ہیں، وہ محققین کے نزدیک اسرائیلیات میں سے شمار ہوتی ہیں۔ اسرائیلیات ان احادیث یا ان روایات کو کہا جاتا ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے گھڑ کے اسلام کے اندر داخل کی ہیں، جن میں اسلامی حقیقتوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو محققین اہل سنت کے ہوں یا شیعہ فرقہ کے، وہ اسے اسرائیلیات میں سے قرار دیتے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ انہوں نے قصے گھڑے ہوئے ہیں۔ ہر معاشرہ جو ہے نا، یہ قصوں کا بڑا حامی ہوتا ہے، قصہ ان پہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کسی بھی حقیقت سے، اور پھر اس قصے میں جو آپ چاہیں وہ آپ نے شاید سنا ہوگا، پیچھے جو بیٹھے ہیں ان تک بھی پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے یا نہیں، کیونکہ یہاں اسپیکر کا آواز بہت تیز ہے، مجھے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں ہی صرف بول رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا انشاءاللہ، اگر نہیں سنا تو اب سن لیں۔ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھیڑیے کے کھانے کا قصہ ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضرت یعقوب جو ہیں وہ گئے جنگل میں، بھیڑیوں کو بلایا کہ بھائی تم نے میرا یوسف کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ یہ جملہ بڑا نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان بھیڑیوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم نے نہیں کھایا، اور اگر ہم نے یوسف کو کھایا ہو تو خداوند متعال ہمیں 14ویں صدی کے مولویوں میں سے معشور کرے۔ سنو یار، سنا نا، یعنی بنانے والے نے کمال کر دی۔ اگر تو 14ویں صدی پہ دنیا کا خاتمہ ہو جانا تھا پھر تو یہ بات کچھ مناسب تھی۔ اگر ہر صدی برائی میں ترقی کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 15ویں صدی جو ہے وہ 14ویں سے زیادہ برے مولوی اس میں ہوں گے، 16ویں میں اس سے زیادہ برے ہوں گے۔ تو یعنی بنانے والے کو یہ بھول گیا ہے کہ بھائی میں ایسا قصہ بنا رہا ہوں کہ جو قصہ 14ویں صدی کے گزرنے کے بعد تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ 15ویں صدی کے جب 14ویں کے برے ہوں گے تو 15ویں صدی کے اس سے زیادہ برے ہوں گے۔ وہ تو جب تک حضرت تشریف نہیں لائیں گے یہ برائی کا سلسلہ چلتا جائے گا۔ لیکن میں نے بہت معزز لوگوں سے، نوازی لوگوں سے، دین کو اہمیت دینے والے لوگوں سے باقاعدہ بطور حوالہ سنا ہے کہ بھائی اس زمانے کے مولوی بڑے خراب ہیں۔ وہ دیکھو نا، ان بھیڑیوں نے بھی قسم اٹھائی تھی کہ اگر ہم نے کھایا ہے تو ہمیں 14ویں صدی کے مولویوں میں سے شمار کرنا۔ یعنی 14ویں صدی کے بعد گویا کہ خلقت کے دانے ختم ہو گئے ہیں، آٹا ختم ہو گیا ہے اور بریک لگ جانی ہے۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا، اور ہم چونکہ قصوں کے شہدائی ہیں، قصوں کے شہدائی ہیں۔ لو ایک اور بھی آپ کو آج کرامت دکھائیں، آپ پیروں کی، فلاں کی، یہ وہ، یہ کرامت سنیں۔
ہمارے معاشرے میں یہ سیال کا علاقہ ہے، سیال پیر سیال جہاں کے ہیں، سیال شریف، جی ہاں، اگر وہاں پیر رہتے ہوں تو ہمارے بھائی اس جگہ کو شریف کہتے ہیں۔ ویسے گاؤں کو عام نام لیں گے، اگر وہاں میلاد کی محفل ہوگی تو پھر لکھیں گے شریف، اور پیر اگر رہتے ہوں تو پھر وہ پھر شریف ہوتا ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ ہیر کی قبر ہے اور اس کا چھت نہیں ہے۔ یہ بھی جو ہے نا اس کی کرامت سمجھی جاتی ہے کہ بھائی اس کی کرامت ہے کہ وہ چھت نہیں ڈالنے دیتی۔ ماشاءاللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے پھر ہمارے ائمہ الیاذ باللہ وہ تو کرامت نہیں دکھا سکتے جن کے اتنے بڑے روزے بنے ہوئے ہیں، اس کے پاس کوئی نئی کرامت ہے۔ یعنی ایسے کسے گھڑ لیتے ہیں اور سننے والے بھی پوچھتے ہی نہیں۔ اگر کوئی دین کا مسئلہ بیان کیا جائے نا اور وہ ان کے ذہن میں نہ آئے تو ہزار ہچے نکالتے ہیں، جی علم اس کی تائید نہیں کرتا، دیکھو جی سائنس کے دور میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹری یہ کہہ رہی ہے۔ ہیر کے ساتھ آپ جو معجزہ جو کرامت لگا دے کوئی نہیں پوچھے گا، آگے فضیلت کے طور پہ بیان فرماتے جائیں گے۔ وہ جو آپ پیر سیال صاحب فوت ہوئے ہیں، میں نے خود ان کا کلپ سنا تھا 2-3 سال پہلے، یہ بھی بڑا معجزہ ہے، سن لینا۔ تو وہ اپنے ایک کلپ سنا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے ماشاءاللہ یہ پلکیں بھی سفید، کوئی سیاہ بال ان کے شاید داڑھی میں اور سر میں نہیں تھا۔ تو فرما رہے تھے کہ میں بھی یہ ڈھول شریف کے بڑا خلاف تھا، لیکن میرے شیخ محترم کوئی نام لیا اپنے استاد کا، وہ ڈھول جو ہے نا اس کو کے خلاف نہیں تھے، تو میں جو ہے وہ یہ کرتا وہ کرتا۔ تو ایک دن جو ہے نا میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار رسالت تشریف لا رہے ہیں اور ان کے آگے پیچھے کتنے ڈھول ہیں جو پیٹے جا رہے ہیں۔ لو جی اس دن سے وہ ڈھول کی فضیلت کی بھی قائل ہو گئے۔ یہ ہے ہمارا شعور معاشرتی، یہ ہمارا علم، یہ ہماری تحقیق۔ ایک میرے پاس ڈاکٹر صاحب آئے، جی میں تو 2 مہینے سے گھر ہی نہیں جا رہا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہا جی وہ جن ہے ہمارے گھر۔ میں نے کہا جی میں نے کل آپ کا انٹرویو سنا ہے ایک ڈاکٹر کا، وہ کہہ رہے تھے یہ وہم گمان ہے، تو آپ ڈاکٹر ہوتی وہاں نہیں جا رہے؟ نہیں جی میرا حوصلہ نہیں پڑتا، وہ تنگ کرتے ہیں۔ یعنی یہ کیا منافقت ہے؟ جب آپ کے سامنے میں کہو تو محقق سائنسدان بنے ہوئے ہیں، اور جب گھر مسئلہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ سائنس سب بھول گئی۔ یہ ہمارا معاشرے کا پرابرم ہے۔ ہم قصوں پر قرآن اور حدیث سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور پوچھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ یہ قصہ کہاں سے نکالا ہے۔ اس وجہ سے الحمدللہ رب العالمین ہمارے معاشرے میں قصہ گو لوگوں کی بہت زیادہ کثرت ہے۔ وہ حقیقت کو اس لیے داغدار کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ماشاءاللہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور معاشرے میں اتنے جھوٹے مشہور ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ سچ بھی کہیں نا تو بندے کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہوگا۔ یعنی وہ اگر کسی کو کہے نا کہ اللہ ایک ہے تو سننے والے کو اس میں بھی شک ہو جاتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے تو پتہ نہیں اللہ ایک ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ قصے گو ایسے ہی ہیں، ان کا کام ہے حقیقتوں میں شک ایجاد کرنا تاکہ وہ شکل سے ہی پتہ چل جائے۔ اب یہ قصہ ان کے لیے جو بنایا گیا ہے، 2 فرشتے آئے، میں آیا بعد میں پڑھوں گا وقت ختم ہو رہا ہے۔ 2 فرشتے آئے، وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو۔ اب فرشتے تو قرآن کریم کہتا ہے معصوم ہے، معصوم ہے نا فرشتے۔ انبیاء کی عصمت کے متعلق تو کچھ مسلمانوں کو پرابلم ہے، ان کے دماغ میں کچھ پھنسا ہوا ہے ہڈی یا کوئی چیز، لیکن فرشتوں کو تو سب معصوم مانتے ہیں۔ یہ 2 فرشتے آئے، تعلیم دیتے تھے جادو کی۔ یہ وہ زورا نامی کوئی خاتون تھی عراق میں، اس پہ دونوں فرشتے عاشق ہو گئے اور ماشاءاللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ شراب خواری یہ انہوں نے شروع کر دیا۔ تو ایک دفعہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ان فرشتوں کو مس کر دیا۔
عذاب کے طور پہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. ایک زہرہ ستارہ بن گیا، ایک سہیل ستارہ بن گیا. ماشاءاللہ اچھا مسخ ہوا ہے بھائی. ایک زہرہ ستارہ بن گیا ہے، ایک سہیل ستارہ بن گیا ہے. یعنی جو مسخ ہوتے ہیں انہیں دھکے دیے جاتے ہیں، ان کو معراج دی گئی ہے. ماشاءاللہ کیا کہنے. اور کوئی اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھئی جتنی چیزیں مسخ ہوئی ہیں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد مسوخ چیز زندہ نہیں رہتی. 3 دن تک زندہ رہتی ہے، اس کے بعد وہ مر جاتی ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں شعر مسوخ ہے، فلان چیز مسوخ ہے، یہ ان مسوخات کی شبیہ ہے جو اللہ پاک نے خلق فرمائی ہے. مسوخات 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے، نہ ان کی نسل ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. اور معصوم فرشتوں کی طرف نسبت دے دی کہ الیاذ باللہ انہوں نے اتنے غلط کام کیے، جادو کی تعلیم دی اور پھر وہ عشق بازی میں مبتلا ہو گئے. پھر اللہ نے انہیں سزا بھی بڑی فینسی سی دی، جیسے ہماری عدالتوں میں بڑے لوگوں کو ملتی ہے کہ انہیں ساری سہولیات، ٹی وی، یہ وہ، کھانا پکانے والا، سٹنڈر کا کھانا دینا ہے. یہ ملتی ہے نا ہمارے یہاں سزا. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. قرآن کریم نے ان دونوں جو کہاوتیں ہیں، دونوں قصوں کی نفی کیا ہے. انشاءاللہ آیت اس کی بعد میں پڑھوں گا چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے. بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا